اعتکاف ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کا مسنون طریقہ، بڑا محبوب عمل۔ جب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عبادت آئی ہے، شروع کی ہے، پھر زندگی کے آخری سانس تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے۔ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف فرماتے رہے، بلکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما کے، اس سال آپ نے 10 دنوں کی بجائے 20 دن اعتکاف۔ آج بھی کئی ہیں اہل دل، اہل ایمان ہیں۔ کل ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں مہینے کی چھٹی لے کے آ گیا۔ میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ رمضان المبارک میں چھٹی لیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، اعتکاف کریں گے، قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تاک راتوں کو ہم ہاں ایسے بھی ہیں، ایسے بھی اہل دل ہیں تو اعتکاف فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی کہ آخری اشرا اعتکاف کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 21ویں رات آتی، آپ کا مسنون عمل تھا، آپ مسجد میں تشریف لے آتے۔ اس رات 21ویں رات جو ہوتی ہے، جس دن صبح 21واں روزہ ہوتا ہے، مسجد میں تشریف لے آتے، ساری رات مسجد میں گزارتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو خیمہ بنایا ہوا ہوتا تھا جھونپڑی، اس میں تشریف لے جاتے، یعنی وہ جگہ مخصوص کرنا، چادر ودر لگا کر کوئی چٹائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، آنے والے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے نہیں یار یہ اعتکاف والا آدمی، اس کے ساتھ کوئی مطلب اونچ نیچ یا ایرا وغیرہ کو بات نہیں کرنی، احتیاط کرنی، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ ایک طرف ہو کر وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتا ہے، اندر جو ہے وہ تنہائی خلوت کے اندر، باقی باہر بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ یہ مسنون عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے رہے۔ اعتکاف یہ دوسرے لفظوں میں ایسے ہے کہ جیسے دھرنا نہیں ہوندا، ایک آدمی اعتکاف والا مسجد آ کے دھرنا دے دینا ہے، جی دنیا دار لوگ تو دنیا واسطے دھرنے دے، تنخواہ بناؤ جی، اے کر دیو جی، بل زیادہ آ گئے جی، فلانا کام ہو گیا، نعرے مارو۔ یہ دھرنا اسلامی دھرنا ہے کہ مسجد کے اندر ایک آدمی اپنے گناہوں کے ساتھ جولی کو بھر کے لے آتا ہے اور مسجد میں آ کر دھرنا دے دیتا ہے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں نے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک تیری طرف سے مجھے یہ پروانہ نہ مل جائے کہ میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ آ جاتا ہے، چھوڑ چھڑا کے آ جاتا ہے باہر سے، خیر بات کہہ کے مسجد کے دروازے کے اندر 10 دنوں کے لیے اس نے اپنے لیے باہر جانا جو ہے اپنے آپ کے لیے حرام کر لیا۔ بس مسجد میں عبادت کرنی، نماز پڑھنی، رب کو راضی کرنا، تلاوت قرآن، اور اعتکاف کی حالت میں باہر جا بھی نہیں سکتا۔ ہاں کوئی امر مجبوری، انسانی ضرورت، مثلا مسجد کے اندر اگر واش روم کا اہتمام نہیں، آج کل تو ویسے ہوتا ہی ہے، عموماً ہوتا ہے، پہلے کی بات اگر نہیں تو وہ قضائے حاجت ایک انسانی ضرورت اور مجبوری ہے، اس کے لیے تو جا سکتا ہے لیکن ویسے نہیں جا سکتا۔ یا اسی طرح اگر اتنی مجبوری ہے کہ اس کو کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں، وہ بھی آج کل شاید امکان سے باہر نہیں ہے، ممکن ہے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے خدمت گار، اگر کوئی نہیں ایسا تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، اللہ کے فضل سے اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جنازے پر جانے کی ضرورت نہیں، اعتکاف والے کو کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے سر راہ کو مسجد میں ہے تو گزرتے ہوئے آدمی پوچھ سکتا ہے کیا حال ہو، ٹھیک ہو، بس اسپیشل اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے اس معاملے میں ڈسکس کرنا اور گھنٹے جو ہے وہاں گزار دے، سنا پھر کی بنیا، کیڑے ہسپتال کیوں پھر بنیا، کیوں نہ، یہ نہیں ہے، زیادہ ٹائم کی عبادت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔